میں آپ کی ملاقات ایک ایسی پہاڑوں جیسا حوصلہ رکھنے والے انسان سے کروانا چاہ رہا ہوں جنہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنایا اور حالات سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ میری یہی دلی خواہش تھی کہ میری بیوی اور میرے بچے یہ کبھی محسوس نہ کریں کہ میرا والد یا میری بیوی کہے میرا خاوند معذور ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ ریاض صاحب، ہر طرح کے کاروبار میں کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں، انسان کو فیس کرنا پڑتے ہیں، تو آپ کا یہ کام ہے، آپ کا یہ ہنر ہے، تو اس میں بھی آپ کو کوئی مشکلات درپیش رہتی ہیں؟ کوئی ایک آدھی کوئی اس طرح کی مشکل؟ آنے جانے کی مشکلات تھی لیکن وہ تو میں نہیں سمجھتا تھا، لیکن حکومت کی طرف سے دو چار ایسی مشکلات ہیں جہاں پریشانی ہوئی۔ ابھی ایک آئی تھی ٹیم بورڈ والی، یعنی آپ نے اوپر بورڈ لگایا شاہین خس ہاؤس، میری شاپ کا نام ہے شاہین خس ہاؤس، چوک بہادر پور، تو اس نے کہا اس کا جو ہے نا ٹیکس لگے گا۔ بھئی یہ بورڈ کا کیسے ٹیکس؟ میں نے اپنا نام لکھا ہے، کہتا ہے یہ جتنا بڑا بورڈ ہے اتنے پیسے بڑے لگے گا۔ اس نے پھر میں نے کہا یار میرے پاس تو حکومت کی طرف سے شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، مزدوری سرٹیفکیٹ ہے، انہوں نے اختیار دیا ہے کہ بھی ان کے اوپر نہ کوئی پراپرٹی ٹیکس ہوگا نہ کوئی اور کوئی بھی ٹیکس نہیں لگے گا۔ تو میں نے اس کو شناختی کارڈ اپنا پروف دکھایا، اس نے کہا یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ تو آپ کو دینے پڑیں گے۔ پھر میں نے مجبوراً ان کو دے دیے، یہ اس کے ساتھ میں کیا بحث کروں جو نظر بھی نہیں آتا، نہ معذوری نظر آتی ہے نہ میرا پروف نظر آتا ہے۔ تو اس طرح کے دو چار مسئلے کافی آئے ہیں، لیکن میں اس کے بعد اس پہ غور ہی نہیں کیا۔ بالکل، یہ ایک ایسی تلخ حقیقت بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، وہ آپ کو مزید تنگ کریں، تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ یقیناً کہ حکومتی نمائندوں کو بھی اور خاص طور پہ ضلعی انتظامیہ کو ایسے افراد کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بلکہ وہ ان کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، تو یہ واقعی ایک افسوسناک امر ہے۔ تو ریاض صاحب، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بچے بھی اسی کام سے منسلک ہیں؟ نہیں جی، یہ کام بہت مشکل ہے۔ میں تو باپ تھا، میں تو اپنے بچوں کی خاطر جتنا بھی مشکل ہوتا کام کرنا تھا، کیونکہ میں نے شادی کی تھی، زندگی آگے گزارنی تھی بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ۔ میری یہی دلی خواہش تھی کہ میری بیوی اور میرے بچے یہ کبھی محسوس نہ کریں کہ میرا والد یا میری بیوی کہے میرا خاوند معذور ہے۔ ہر قسم کی خواہش، گھر کی، کھانے پینے کی کبھی کمی نہیں دی، تو میں نے تو یہ مشکل جھیل لی ہے، میں اپنے بچوں کو یہ مشکل نہیں جھیلنے دیتا۔ تو کیا یہ مشکل کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے، حد سے بھی زیادہ۔ ہاتھ کا کام کوئی بھی ہو، لیکن میں کہتا ہوں یہ ہمارا کام سب سے مشکل ہے۔ تو پھر اس لیے اپنے بچوں کو اس طرف نہیں اب جو بڑا بیٹا ہے وہ برگر بناتا ہے، اس سے چھوٹے ہیں دو، ان کو میں نے شاپ ڈال دی ہے۔ تو وہ یعنی کہ بچے آپ کہتے ہیں کہ وہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ مشکل ہے، میرے بچوں پہ وہ مشکل بھی نہ آئے۔ جی، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو کام ہم خود کر رہے ہیں، ریاض صاحب خود کر رہے ہیں مزدوری کے باوجود، ان کا یہ کہنا کہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جو یہ میں کام کر رہا ہوں میرے بچے بھی اس طرح کی مشکل دیکھیں، تو انہوں نے اپنے بچوں کو آسان روزگار فراہم کرنے کے لیے سپر سٹور اور برگر کا پوائنٹ بنا کے دیا ہے۔ تو ریاض صاحب، ایک اور آخری سوال کہ آپ معذور افراد جو کہ اپنی چھوٹی سی یعنی کہ معذوری کو بھی مجبوری بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ سر میں یہاں شاپ پہ ہوتا ہوں تو کافی معذور آتے ہیں، کسی کی انگلی نہیں ہوتی، کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، کسی کی پوری بازو نہیں ہوتی، کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی، تو میں ان کو جو آتے ہیں ان کو خرائط بھی دیتا ہوں، یعنی پیسے بھی دیتا ہوں، ان کو سمجھاتا بھی ہوں کہ یار میں آپ کے سامنے ایک سبق ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نارمل آدمی کے لیے اور معذور آدمی کے لیے ایک کتاب بھیجی ہے، سمجھو سبق ہے میرا، کہ اگر تندرست ہے تو وہ کام نہیں کرتا وہ بھی بیکار، وہ بھی معذور، اور چھوٹا موٹا معذور ہے اور وہ کام نہیں کرتا وہ بھی معذور ہے۔ اصل میں جتنے بھی معذور ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو نکارہ نہیں بنایا، چاہے دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چاہے دونوں بازو سے نابینا ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نکارہ نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اشرف المخلوقات بہت اچھا بنایا ہے، تو یہ اپنے ذہن کو معذور مت بنائیں۔ اگر ذہنی طور پہ معذور نہ ہو تو کبھی یہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔
جی ناظرین، آپ کو ہم نے گفتگو سنائی کہ کیسے پہاڑ جیسے حوصلے والے ریاض صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور انہوں نے بہت ہی زبردست باتیں بتائیں، اپنی معذوری کے بارے میں بھی بتائی کہ کیسے مشکل حالات تھے، اور اپنی شریک حیات کے بارے میں بھی بتایا کہ کس طرح وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جو روزگار کا جو انتخاب کیا ہے، یقیناً اس کے پیچھے بھی ایک والد کا جذبہ جو آپ نے ان کی گفتگو میں سنا، یقیناً یہ جو ہے بہت ہی بڑا جذبہ ہے۔ اور اس کے علاوہ حکومتی نمائندوں سے بھی انہوں نے شکوہ کیا کہ جس طرح وہ ان کو انکم ٹیکس کے حوالے سے یا دیگر ٹیکس کی مد میں ان کو وہ پریشان کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ اور معذور افراد کے لیے ان کا خصوصی پیغام کہ آپ اپنی چھوٹی سی معذوری کو مجبوری بنا کے آپ کوئی کام نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ناکارہ نہیں بنایا، ہر انسان کوئی نہ کوئی کام کر سکتا ہے اگر آپ کا حوصلہ بلند ہو۔ اپنے میزبان اسد محمود کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ، اللہ نگہبان۔